بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ دوم مکتوب نمبر 11۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب دیوار اپنا نفس خواہش ہے، نیک ہو یا بد ہو ہر خواہش نفس ہے، اللہ کے سوا ہے، ان کو اپنے آپ سے باہر کر دو، اللہ کے سوا ہر چیز کو باہر کر دو، یعنی تابع کر لو، اپنی ہستی کو باہر کر دو تو تمہارے اندر نیستی آ جائے گی، پھر نیستی میں الستی مستی، اللہ کے حسن کی مستی جب آپ کے اندر آ جائے گی، پھر اس گھر میں اللہ کی حکومت ہوگی، غیر باہر چلا گیا اور اس بات اندر چلا گیا، یعنی تمہاری نفس امارہ والی بدخصلتیں، تکبرانہ، تکبر، انا، خودی، شہوت، حسد، جب روح کی نیک صفات میں، عاجزی میں، نیستی میں تبدیل ہو گئیں، صبر، تسلیم و رضا، شوق کا تقوی جب یہ فنا میں تبدیل ہو گئے، فنا سے بقا کی دائمی زندگی عطا ہو گئی، پھر محبیت کی مستی میں، بے خودی کے نشے میں شراباً طہورا اللہ نے پلائی، یہ قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی، پہلے نفس امارہ کی ہستی بد سے نیک ہو گئی تو نیستی مل گئی، اور جب فنا کی ہستی نیستی میں آ گئی، تکبر کی جگہ کبریائی صرف اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اور نیستی میں جب الازلی مستی، اللہ کے حسن کی مستی آ گئی تو پھر عارف ہما اوست کا نعرہ مارتا ہے، تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے، میں ہست سے ہم میں نیست ہو جا، تم ہست سے تو میں نیست ہو جا، محویت کے نشے سے تو ہی تو مست ہو جا، رائے تو ربی بربی شراباً طہورا الست ہو جا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب کو رب کے حسن سے پہچانا، نفس میں میں ہوتا ہے، روح میں ہم ہوتا ہے، اور دل میں تو ہوتا ہے، اور دل میں خود ہوتا ہے، اور دماغ میں تو ہوتا ہے، اور جو ہے نا حسن میں فہم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب کو رب کے حسن سے پہچانا، یہ مستی الستی ہے، الست پر بھی مست تھا، آج بھی مست ہے، کل بھی مست ہوگا انشاءاللہ، کل پر بھی مست ہوگا انشاءاللہ، یہ مستی روز اول سے ہے، اس کے لیے زوال ہے ہی نہیں انشاءاللہ، میں، ہم، تم، تو، محویت، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تیرے اندر ہے، جب آپ میں کو باہر کر دیں، یعنی میں کو تابع کر لیں، پھر ہر چیز کو اپنے ہی اندر ڈھونڈیں، تجھ سے کوئی باہر نہیں، اس لیے کہ تیرے اندر اللہ کی ذات آ گئی، وہ نور تجھ سے دور نہیں، تم خود قلب حضور نہیں، جس کو تو ڈھونڈتا ہے وہ تجھ سے دور نہیں، انسان کا دشمن انسان نہیں بلکہ نفس اور شیطان ہے، کافر اللہ کا دشمن ہے اور نفس تمہارا دشمن ہے، تمہارے اندر کانٹے بھی ہیں اور پھول بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور خالص شراباً طہورا بھی ہے، نفس کی بات ماننے سے کانٹوں میں سیر کرو گے اور روح کی بات مانو گے تو پھولوں میں سیر کرو گے، اگر دل کی بات مانو گے تو غذا نور کی عرفان کی ملے گی، جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے اور فنا ہو جاؤ گے، اور فنا سے بقا اور بقا سے محویت میں چلے جاؤ گے تو اللہ کے حسن کی شراب ملے گی، انہیں ان کے رب نے صاف ستھری شراب پلائی، آپ کے اندر نفس بھی ہے اور روح بھی ہے، دل بھی ہے اور امانت بھی ہے، جب نفس تابع ہو گیا تو نفس کی خصلت روح کی صفت میں تبدیل ہو گئی تو نفس تابع ہو گیا، اور روح کی صفت جب نور کے لطف میں تبدیل ہو گئی تو روح نور ہوئی، اور جب نور نے پہچان کر لی تو نور کا نام معرفت
گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی معرفت ہے، اور معرفت سے فنا سے بقا میں چلے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب محویت میں چلے گئے تو محویت کے نشے میں بے خودی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضم ہو گئے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا وہی صراط مستقیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشریعت اقوالی، شریعت میرا قول ہے، والطریقت افعالی، طریقت میرا فعل ہے، والحقیقت احوالی، حقیقت میرا حال ہے، یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں، والمعرفت سری، معرفت میری پہچان ہے، اور معرفت ہی نعمت ہے، اور نعمت ہی توحید ہے۔ جس میں سب ہوں وہ اکمل ہے، جس میں چار ہوں وہ چار کا مالک ہے، جس میں تین ہوں وہ تین کا مالک ہے، جس میں دو ہوں وہ دو کا مالک ہے، جس میں ایک ہو وہ ایک کا مالک ہے، جس میں ایک بھی نہ ہو وہ ایک کا بھی مالک نہیں۔ یہ 7 باتیں قرآن پاک میں 7 طرف سے نزول ہوا ہے۔ صراط مستقیم سیڑھی ہے اور 7 اس کا زینہ ہے، فقیری بھی 7 ہے۔ ابھی جو ہے نا تسلیہ جو 7 کا مالک ہے وہ 7 6 کا 5 کا، اور جب حقیقت محمدی تک پہنچ گیا پھر اوپر سے نیچے تک ایک ہو گیا، اوپر سے نیچے تک شہد بن گیا۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لباس ہے نہیں، اچھا حسن ہی حسن ہے، یہ سب حضرت کو ادب تھا جو حضرت کو حضرت پر رسائی ہو گئی۔ پھر اوپر سے لے کر یعنی حقیقت محمدی سے لے کر شریعت یہ شہد بن گیا، تو نیچے سے لے کر اوپر تک شہد ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک شہد ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی پردہ اصل چیز حقیقت محمدی یعنی ہے، یعنی ایمان کی حقیقت حقیقت محمدی کا نام ہے۔ چلو بلکہ مال مویشیوں سے زیادہ گمراہ ہے۔ فقیری الگ الگ نہیں ہے، سب ایک ہی ہے، شریعت سب طریقت حقیقت معرفت فنا بقا محویت سب ایک ہی ہے، یہ الگ نہیں ہے، فقیری الگ ہے وہ سب ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین میں عمرانی شریف میں کہ ایک مرتبہ سنایا مجھے تو میں نے بیٹا بہت سنا تو 7 تک پتہ ہے کہ مجھے سنا، قرآن پاک کا نزول 7 طریقوں پر ہوا ہے، اور کافی اور شافی ہے، کافی اور شافی جب حقیقت محمدی تک رسائی ہو جائے تب نفس بھی ایک ہے، روح بھی ایک ہے، جو تم کردار ادا کرو گے اسی کے نام سے پکارے جاؤ گے، تم وہی ہو جو تمہارا کردار ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سامنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے گواہ تمہارا اپنا ہی دل ہے، اگر تمہاری اس سے محبت ہے تو اس کی بھی ہے، اگر تمہاری نہیں تو اس کی بھی نہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے 2 دن پہلا وہ اسے محبت کرتا ہے، عبدالفاظ فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ 2 دن پہلا اسی محبت الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں، یعنی انسان کا راز مجھے معلوم ہے اور میرا راز انسان کو معلوم ہے، میرے دل میں جو بات ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور مجھے بھی اپنی بات معلوم ہے۔ اگر نیک ہو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے، اگر بد ہو تو اللہ کے سامنے کس طرح جاؤ گے۔ طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر، دنیا کا طلبگار ہجڑا، عقبہ کا طلبگار عورت اور اللہ کا طلبگار مرد ہے۔ نفس دنیا کا مرید ہے، روح جنت کی مرید ہے اور دل اللہ کا مرید ہے۔ نفس اور روح دونوں تجارتی ہیں، جب دل ساتھ ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں، دل ہی خانہ فکر ہے، دل گوشت کا نام نہیں فکر کا نام ہے، جب دل پاک ہو جائے تو پھر اس میں اللہ پاک رہتا ہے۔
حقیقی دل آنکھوں میں ہوتا ہے، گوشت والا حقیقی دل کا سایہ ہے۔ جب اصل ہلے گا تو نقل بھی ہلے گا، اور حقیقی دل بے دلوں کی صحبت سے ملتا ہے، درد والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتا ہوں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ طور، رکو نمبر 4، آیت نمبر 48۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ تو میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ قبلے 5 ہیں۔ نمبر 1، حرم شریف مومنین کا قبلہ ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس شریف انبیاء کا قبلہ ہے۔ نمبر 3، دعا کا قبلہ عرش ہے۔ دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف رکھنا قبلہ روح ہے۔ ہاتھوں کی حقیقی سیدھا ہے۔ دعا کا قبلہ عرش ہے۔ دعا مانگتے وقت ہاتھوں کی ہتھیلی آسمان کی طرف رکھنا قبلہ روح ہے۔ نمبر 4، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جو آسمان میں ہے۔ نمبر 5، عارفین کا قبلہ دل ہے، یہ قبلہ ذات کا ہے۔ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں کعبہ ہوتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں کی ناپاکی سے دور رہو۔ پارہ نمبر 29 سورہ مدثر، رکو نمبر 15، آیت نمبر 4-5۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو دیوار ہے یہی بت ہے۔ مخلوق سے حب کریں اور اللہ سے شدید محبت یعنی احبہ کریں۔ ایمان کا لباس تقویٰ ہے۔ جب تم نے توبہ کر لی پھر انا، تکبر، خودی، حسد، شہوت کے کانٹوں سے لباس کو اوپر کرو تاکہ ایمان کا لباس پھٹ نہ جائے۔ اپنی ہستی کو دور کر دو، یہی تقویٰ ہے۔ الایمان عریان و لباس التقویٰ، ایمان عریان ننگا ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نقیب التوسیل میں حضور بہت پاک نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے خود ہی ترجمہ کر دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ تقویٰ ہو گیا۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، ڈھونڈو، وابتغوا، بسم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی وسیلہ ڈھونڈو۔ اچھا، جو وسیلے سے مراد حضور پاک بات فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی ولی ہے اور وہ نیک عمل ہے، نیک عمل ہے، تقویٰ، دونوں اسی کو خود ہی ترجمہ ہو گیا۔ اللہ سے ڈرو، یہ بھی وسیلہ بھی ہے اور یہ نیک روح بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے نا ایک جگہ یہ پشتو ترجمے میں ہے جو سعودی عرب میں نکلوایا ہے، جو شاہ صاحب نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس یا رسول اللہ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، تو قرآن پاک اور تفسیر میں سب ایک جیسا ہے، سب ایک جیسا۔ تقویٰ اچھا لباس ہے، لیکن تقویٰ خوف کا نہ ہو، شوق کا ہو کہ میرا محبوب میرے اس فعل سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی سمندر میں ڈوب کر رہنا لیکن گیلے نہ ہونا، دنیا میں رہ کر گناہوں والا کام نہ کرنا، آپ کو خراب کام کرنے کا موقع ملے اور آپ نہ کریں، یہ تقویٰ ہے۔ خودی کے لباس سے ننگا ہوا تو بے خودی کے لباس اسے پہنائے جاتے ہیں، یہ لباس تقویٰ ہے۔ اجمعین کے ماننے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ یہ اجمعین کا نام، یہ
وہی وسیلہ ہے اہل سنت والجماعت کا. یہ وسیلہ سب جہانوں میں ہے. یہ ختم نہیں ہوتا. یہ ختم نہیں ہوتا. جی. وفی انفسکم افلا تبصرون. میں تمہارے اندر ہوں, تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو. پارہ نمبر 26 سورہ ذریات رکو نمبر 18 آیت نمبر 21. اور خود تم میں ہوں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں. جان میں اللہ, جہان میں اللہ, فکر میں اللہ. باقی انسان کل مخلوقات سے افضل ہے, کعبے سے افضل ہے, کیونکہ انسان کے اندر جو امانت ہے یہ اللہ کی ذات کا نور ہے. جہاں کعبہ ہے وہاں سے لے کر آسمان تک کعبے کی عظمت ہے, اور انسان مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, جہاں بھی ہو اس کی عظمت ہے. یعنی جہاں اللہ ہوتا ہے کعبہ وہیں ہوتا ہے. انسان ملائکہ سے افضل ہے. ملائکہ میں عقل ہے, شہوت نہیں, نفس شیطان نہیں. اور انسان کے ساتھ نفس شیطان شہوت ہے, پھر بھی رضائے الہی کو اختیار کرتا ہے. اگر انسان شہوت والا کام کرے تو ملائکہ سے افضل نہیں, بلکہ وہی ہے جو اس کی خصلت ہے. والطور, طور کی قسم. پارہ نمبر 27 سورہ طور آیت نمبر 1. باقی اللہ پاک طور کی قسم کھاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, یعنی اس پہاڑ کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے مشرف کیا. تو جہاں اللہ پاک خود ہوتا ہے اس کی کتنی بڑی شان ہوگی. انسان بت کا نام نہیں, روح کا نام نہیں, نور کا نام نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا نام ہے. جہاں خود بولتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے, یہ انسان کا مقام ہے. تو انسان بن, حیوان نہ بن. بیت المعمور کعبہ شریف ہے, قبلہ ہے آسمان والوں کا, یعنی فرشتوں کا. 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے, کعبہ شریف کے بالکل اوپر, کعبہ شریف کے مقابل ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں, پھر کبھی انہیں لوٹنے کا موقع نہیں ملتا. ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا. آسمان زمین کے لیے چھت ہے اور عرش جنت کی چھت ہے. بیت المعمور سے اگر پتھر گرے تو کعبہ شریف کی چھت پر گرے گا, یعنی کعبہ شریف کی چھت بیت المعمور ہے, اور یہ 70,000 فرشتے بیت المعمور سے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں, اور ان کو حاضری کے لیے دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ہر روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے ہے. آسمان زمین کے لیے چھت ہے, عرش جنت کے لیے چھت ہے. عرش کے لیے 70,000 مقامات ہیں, اور عارف عرش سے دل سے آگے ہے. عارف اللہ کی ذات میں ضم ہو گیا. عارف کا وجود حد میں ہے. عارف کے اندر جو امانت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ذات کا نور ہے, یہ لا حد ہے, اس کی حد نہیں. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے. پارہ نمبر 30 سورہ البروج رکو نمبر 10 آیت نمبر 12. اللہ پاک مخلوق کو پکڑتا ہے, لیکن عارف اللہ پاک کو پکڑتا ہے, اور عارف کی پکڑ اللہ کی پکڑ سے بھی سخت ہے. اصل میں یہ عارف کی پکڑ نہیں, اللہ ہی کی پکڑ ہے. عارف کے اندر اللہ کے حسن کی, اللہ کی ذات کی مستی ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. یہ اس کا کمال ہے جو عارف کو عزت بخشی ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ اللہ کی اپنی یاد ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ پاک خود تیر ہے, خود تیر انداز ہے, اور بندہ نشان ہے. اللہ پاک
اپنے آپ کو دیکھتا ہے. جب نفس تابع ہو گیا پھر اللہ ہی رہ گیا. مومن کا آئینہ ہے. آئینے میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے. المؤمن مرآۃ الرحمن. مومن اللہ کا آئینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا آئینہ ہے اور 18,000 مخلوقات اللہ کے آئینے ہیں. صفت میں ہر ہے. ہر چیز میں اللہ ہے اور انسان میں اللہ کی ذات ہے. باقی اولیاء اللہ اور مخلوق کی بات کرتے ہیں اور عارف اللہ اور بندے کی بات کرتا ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رسم محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ہم نے آپ کو سوز والی عبادت بتا دی. کوئی 70,000 فرشتے بیت المعمور سے روانہ ہوئے تو ہر روز حضرت عزیز اسلامی رحمۃ اللہ کو سلام کرتے تھے. ایک دن آپ نے جو ہے نا ایک گرگٹ کو نفس کو گرفت بنا کر کے باہر رکھ دیا. باہر آپ بیٹھے ہیں تو فرشتوں نے سلام نہیں کیا اور میں ٹھہرو تم نے ہم کو سلام کیوں نہیں کیا؟ بولا آج تمہارے اور ہمارے بھی کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے ایک دوبارہ کو بٹھا دیا کو تو مقام ملے تو ہم اس کی وجہ سے کتنا خیر آباد تو پانچ جب حضرت عزیز اسلامی ہم نے آپ کو سوز والی عبادت بتا دی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بتاؤں گا، میں نے پہلے سے بول دیا کہ بتا دیا، اب شروع ہوگا. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عارف سے سوال کرے کہ کیا آپ مسافر ہیں تو آپ بتائیں کہ اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کوئی مسافر ہو سکتا ہے. اگر کوئی عاشق روتا ہے تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ کو تیرے اندر آ گیا، کس کے پاس جانا ہے؟ وہ جو علماء فرماتے ہیں کہ عارفین کا رستہ فرشتوں کو پتہ نہیں، تو فرشتہ عارفین جاتا کدھر ہے؟ عارف یہ جو ہے نا کتنا گہرائی والا بات آپ کو اپنے سال سب باتوں کی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کا ہوتے ہوئے مسافر ہو سکے. ہوا معکم ہے نماکم، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ہمراہ ہے. یہ امانت کی نور کی وجہ سے جس دل میں آ گیا، اہل دل کی وجہ سے، اہل دل پر اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ نگاہ فرماتا ہے. عرش کرسی اسی کے اندر ہے، اسی دل میں ہے. جی اگر کوئی عاشق روتا ہے تو آپ کہیں ابھی حضرت عزیز اسلامی رحمۃ اللہ حضرت مولانا روح علیہ وہ نہب چرخ بتایا، وہ آسمان بتایا، جو سات تو آسمان سب کو پتہ ہے. ایک آسمان کرسی کو کہا، ایک جو ہے نا عرش کو کہا. ایک آسمان کرسی کو اور ایک عرش کو کہا. جو یہ وہ ہو گیا نا کتنا کیا تھا. تو یہ بھی مومن کے دل میں ہے، یہ بھی مومن کے دل میں. جی اگر کوئی عاشق روتا ہے تو آپ کہیں کہ سچا روتا نہیں. عاشق کہے گا کہ زخم کو مرہم لگاتا ہوں تو آپ کہیں کہ رونے سے دل کو تسلی ہوتی ہے. جبکہ عاشق غم چاہتا ہے، درد چاہتا ہے. جب رونے کو دبائیں تو غم اپنا کام دکھاتا ہے اور سینے سے جگر سے ایک آہ نکلتی ہے تو یہ آہ کا تیر، نگاہ کا تیر عرش کے سوا کہیں نہیں لگتا. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی. جو ہے نا آواز اللہ کی ہے، گلا اللہ کے بندے کا ہوتا ہے. یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ عبادت مخلوق کا نہیں ہے، یہ اللہ الصمد کا معنی ہے. اللہ الصمد کا صفات، اللہ الصمد، اللہ بھی نیاز ہے. یہ اس بھی نیازی کی وجہ سے یہ دولت عطا ہوتا ہے. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. اس گرد کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں. آتش غم سے دل بو نہ شاید، دیر سے بو کا
کباب کی سی ہے۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے اصحابو سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک سے جو مشک آتی ہے یہ منہ کی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کی ہے جو میری محبت میں کباب ہو گیا ہے۔ میرا خیال، میری مستی، میرا عشق مہمان ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل میزبان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کا کباب بنا بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پیش کر رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس عشق کے دل کے کباب کو کھا رہا ہے اور سیرابی دونوں کو ہو رہی ہے۔ یہ مفتی شہریار صاحب ایک مرتبہ ہمارے استان کی تشریف فرما کے یہ مہک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علم کتاب ہی ہے، لیکن کتاب کسی کو دے دیا اور آج اسے واپس لے گیا کہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک جہاں سویا نا چھت سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ فرمایا جی وہ اس لیے سیاہ ہو گیا کہ اسے جو آہ نکلتی ہے نا وہ دیوار چھت پہ ہے، اسی لیے وہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ کتنا گہرا بات۔ جی بسم اللہ۔ جہل کا جواب خاموشی سے دے، ہر وہ عالم جاہل ہے جس میں معرفت نہ ہو۔ عالم کتاب پڑھنے والا نہیں، علم لفظ پڑھنا نہیں، لفظ کو سمجھنا علم ہے اور سمجھ کو سمجھنا عارف ہے۔ علم ہونے سے جس علم میں جس بندے میں علم ہے لیکن علم میں معرفت نہیں، وہ علم ہی نہیں۔ علم ہو، عالم ہو، علوم ہو، جس میں معرفت ہے وہی قبول ہے۔ جس میں معرفت نہیں، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ علوم ہے۔ جس میں معرفت ہے وہ سب کچھ ہے۔ معرفت ایک بھی دین آدمی پڑھ رہا ہے، ایک یعنی علم پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس علم کو پڑھا تو اس کی معرفت اس کا دل خود بخود رجوع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہی مقصد ہے میرا، جس میں معرفت ہو، اللہ پر محبت ہو، وہ پر حق ہے ٹھیک ٹھاک۔ اور جس غیر مذہب آدمی اس کو پڑھ رہا ہے کسی نہ کسی دن اس نے مسلمان ہونا ہے، لیکن علم جس میں معرفت ہی نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ وہ معرفت ہی نعمت ہے اور نعمت ہی توحید ہے۔ نعمت ہی توحید ہے۔ نعمت کیا ہے؟ دیدار وزدار ہے، پسند ہے۔ علم ہونے سے نہ ہونے والا عالم اصلی علم کا مالک ہے۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، جاننے سے نہ جاننا علم ہے۔ چھوٹا بڑا عمر سے نہیں، کردار سے، چھوٹا بڑا عمر سے نہیں کردار سے ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا یا رب ما علم العالم، یعنی علم العالم کیا چیز ہے؟ فرمایا یا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ العلم علم الجہر عن العلم، اے غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ علم سے لا علم ہونے کو علم کہتے ہیں، یعنی جو اپنے علم سے لا علم ہو، بے خبر ہو، وہ اپنے اصلی علم کا عالم ہو گیا۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ نے فرمایا عرفت ربی بعین ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو رب کے حسن سے پہچانا۔ یہ حسن ذات کی شرابن طہورا ہے۔ میری بے خودی سے عجب کام نکلا، یار پردہ اٹھا بیٹھا غافل سمجھ کر، اور میں نے دیکھ لیا۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فلسفہ عشق و جنون کی اہمیت کے اشارے اس لیے ہیں کہ حال کی بات کال میں درست نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ظاہر میں نماز فرض ہے
اسی طرح باطن میں محبت عشق فرض ہے. اس کی ابتدا غم دین سے ہوتی ہے اور یہ غم محبت عشق درد ازل سے ہوتا ہے. یہ آج سے نہیں کل سے ہوتا ہوا کل پر مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہ کامیاب ہوا پھر اس کے لیے زوال نہیں. یعنی مسافر اپنے گھر سے روانہ ہوا پھر اپنے گھر پہنچ گیا پھر اپنے گھر سے کدھر جائے گا. عشق بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے. اگر سچ پوچھو تو زندگی عشق کی زندگی ہے. بے عشق زندگی موت سے بدتر ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں جہاں عشق پہنچ جاتا ہے اپنے سوا سب کو خاک سیاہ کر دیتا ہے. ان محبان خدا کی دل کی نہ پوچھو وہ تو آتش کدا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ آگ چھپی ہوئی ہے. اگر اس کا ایک ذرہ بھی ظاہر ہو جائے تو 14 طبق خاک ہو جائے. تو عشاق کہتے ہیں سارے جہانوں کو تو عذاب آتش دوزخ سے ہوگا. اگر دوزخ کو جلانے کی ضرورت ہوگی تو اس وقت عشاق کے کا اپنے یار کی طرف رجوع ہو جائے اور کمی محسوس ہو تو اس سے ایسی آہ نکل جائے گی کہ جس کے سننے سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور دوزخ کے اندر لوگ بھی اس پر رحم کریں گے. یہ عشق کی آگ ہے تماشا نہیں. آپ کوشش کریں کہ ذرہ برابر کی سوز عشق آج ہی حاصل ہو جائے کیونکہ یہ وہ صرف ہوگی کہ قبر میں حشر میں بھی تمہارے شامل حال ہوگی آپ سے جدا نہ ہوگی. ہم تم سے کیا کہیں کہ عشق کی راہ عجب راہ ہے. اس راہ میں مجنون کی طرح صادق ہو تو لیلا کے دروازے پر چوکیدار نہ ہوگا. باقی دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ الہی دوستوں پر تیغ بے نیازی کب تک چلتی رہے گی. آخر اس قتل بے سبب کا باعث جواب دیا کہ ان کو خون بہا دیا جائے گا. پوچھا ان کا خون بہا کیا ہوگا. کہا گیا جس کے مقابلے میں ساری نعمت دنیا و آخرت ہیچ ہے. یعنی میرا جمال با کمال میری بقائے لازوال. جو عشق سے مرا وہ شہید مرا. یہ جہاد اصغر کے شہیدوں سے کروڑوں درجے کی بڑی شہادت ہے کیونکہ ان کا قاتل کافر ہوتا ہے. یعنی جہاد اصغر والے شہداء کا اور جہاد اکبر کے شہید کا قاتل خود اللہ کی ذات اور صفات ہے. جو عشق سے مرا وہ شہید مرا. یہ جہاد اصغر کے شہیدوں سے کروڑوں درجے کی بڑی شہادت ہے کیونکہ ان کا قاتل کافر ہوتا ہے. یعنی جہاد اصغر والے شہداء کا اور جہاد اکبر کے شہید کا قاتل خود اللہ کی ذات اور صفات ہیں. اس شہادت کی بڑی شان ہے کہ ان کو ان کے رب نے ستھری شراب پلائی یعنی حسن کی ذات کی خالص شراب پلائی. یہ لوگ اپنی ہستی سے بیزار خود کسی گنتی میں نہ آنا اور ان کے سینوں میں وسوسوں کا بازار لگتا ہے نہ خواہشات کا انبار جمع ہوتا ہے. کسی مخلوق سے ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی. ہمت ان کی عرش کی چوٹی سے گزری ہوتی ہے. یہ دونوں جہانوں سے بھاگ کر مراد کے ساتھ آرام کرتے ہیں. دونوں جہاں میں ہر دو عالم کی نعمتوں سے محروم ہو جائے مگر یار ملے تو یہ ناخوش نہیں ہوتے. باقی انسان کو کچھ نہ ملے کوئی نہ پوچھے تو وہ خسارے میں نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایت نہ ہو تو اس سے اس کو کسی حال پر چارہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ ہم تجھے کہاں ڈھونڈیں کہاں پائیں. جواب ملا ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم سے بڑھ کر شکستہ دل کون ہوگا. حکم ہوا جب یہ ہے تو ہم وہی ہیں. شرط یہ ہے دعویٰ خود بین موت و حیات برابر ہوئی. دوزخ جنت کی جگہ اس کے دل میں نہیں ہوتی.
دنیا اور آخرت کی فکر کا اس کے سینے سے گزر نہیں ہوتا. کھانے پینے اور کپڑے کے لیے وہ کسی مخلوق کی خوشامد نہیں کرتا. جو تیراک توحید کے سمندر میں غوطہ لگا کر گوہر شب نکال لیتا ہے وہ کسی غریب کے چراغ کو کیا کرے گا. جب اللہ کی ذات مل گئی تو پھر کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب تم اس جہاں میں مر گئے اور تم نے اپنا جنازہ خود ہی پڑھ لیا اور جس کا جنازہ تم نے پڑھ لیا یہ تمہارا نفس تھا. اب تم دوبارہ آخرت میں نہیں مرو گے. بس آپ نے دیکھا کہ آپ نے آپ کو بولتا پایا کہاں بھی تم ہے مرا بھی تم ہے اور پھر ایک کام کو حکم ملا ادھر بھی جاؤ ادھر بھی تم جا رہا ہے نظر آتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم نے اپنے نفس کا جنازہ پڑھ لیا. پھر اور تو دیوار ایک ہو جاتا ہے اور تو دیوار ایک ہو جاتا اور تو دیوار ایک ہو اس میں فرش گیا تھا. پھر کسی کو ضرور پوچھا تھا وہاں کا رات کیسا گزرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تشبہ کے شب برسنا مزاج یار کو یا میرا رات ہے ہی نہیں. جب سو گیا تو یار کو دیکھتا ہوں جب جا گیا تو یار کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. پھر دوسرے بات اس کو یاد نہیں آتا. حیاتی روح سے نہیں نور سے ہے اور وہ حیاتی مرشد پاک کے دیدار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں اور اللہ کے حسن میں ہے. پھر جاگتے سوتے تم نفس اور شیطان سے آزاد ہو گئے. پھر عورت اور دیوار برابر ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجرد کہتے ہیں یعنی بغیر شادی شدہ یعنی جس نے تجرد کیا یعنی جس کو خواہش کا پتہ نہ ہو. اور اولیاء اللہ جب موت سے پہلے مر جاتے ہیں تو اس کو تجرید کہتے ہیں یعنی گناہوں کی سوچ بھی فکر میں تبدیل ہو گئی اور نفس اصلی کفن میں ذات کے حسن کے کفن میں ذات تک پہنچ گیا. اور یہ حسن کا کفن ازل پر عارف کو ملتا ہے. بغیر مزدوری کے اس حسن کی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے جہنم بھی برداشت نہ کر سکی اور عارف حسن کے سمندر میں ڈوب گیا اور سمندر ہی ہو گیا. مقصود ولی اللہ کی درگاہ کے سوا کچھ نہیں. مقصود ولی اللہ کی درگاہ کے سوا کچھ نہیں. ہاتھ ماں سوا اللہ کی طرف نہیں بڑھتا. جادو کرامت عاجز ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ننگ و نام سے سلامتی کی تختی کو وہ اپنے ہاتھ سے دھو ڈالتا ہے کہ کوئی خواہش اس کے دل میں اثر نہیں کرتی. یعنی عرش مجید اس کی ہمت کے سامنے ہو تو اس کو بھی پست کر دے. مطلب ہے کہ آقائی کے بجائے غلامی یعنی بندہ ہونا پسند کرتا ہے. دنیا فنا بقا سامنے آ جائے تو ان کو راہ دکھا دے. خوشی و عیشی اس کی یہ ہوتی ہے کہ لہجہ دور سینہ طلب شوق میں آ جاتا ہے اور رب ارینی کا نعرہ مارتا ہے اور محبوب و مطلوب کی بارگاہ سے غیرت حجاب معشوقانہ سے لن ترانی کا جواب ملتا ہے اور یہ خوش دلی سے سنتا ہے. اللہ اللہ کیا معاملات ہیں اور اس آب و خاک کے عشق کا کیا زور و شور ہے. جو مرید اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اس وقت عالم میں اس کی جلوہ گری اس طرح ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی اس کے آگے کیا ہستی ہو سکتی ہے. کارخانہ خدا بندی کی عقل قیاس نہیں کر سکتی. یہ نیستی ہے. نیستی سے آگے فنا ہے آگے بقا ہے اور محویت ہے اور شرابن طہورا ہے. وہ جہان یہ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے. ہر چیز اس کو کام کرتا ہے اپنا ڈیوٹی کرتا ہے. اور شرابن طہورا ہے.
جھگڑا علم نان اور عشق کا ہے، اور علم نور کا اور عشق کا کوئی جھگڑا نہیں۔ جو علماء حق ہے، جو علماء حق ہے، ان کا نقیب التفسیر میں لکھا حضور غوث پاک نے کہ ان کا فیض نبوت کا ہے۔ اس کا فیض نبوت ہے، اور یہ فیضی بسنت والے جو مقام ہے، یعنی اخیار اور عبران، یعنی یہ کتب تک جا سے علماء حق جو ہے نا، ان کو درجہ ہے سند بھی دے سکتا ہے، خلافت بھی دے سکتا ہے۔ خراب کون ہے؟ علماء سو ہے، جو زندگی کا بنیاد لگاتا ہے، جو خراب بنیاد لگاتا ہے، ان سے مراد دیتا ہے۔ علماء حق جو ہے نا، یہ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ اچھا، پھر افدادوں کا جو ہے نا، یہ رسالت کا فیض ہے۔ نبوت کا علماء حق کا ہے، رسالت کا افدادوں کا فیض ہے۔ پھر جو ہے نا، وہ اتار جو ہے نا، جو چار مطلب ہے میخ کی طرح دنیا میں، مشرق مغرب جنوب شمال میں، یہ جو ہے نا علوم العزم کا فیض ہے۔ اچھا، پھر جو ہے نا یہ جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اولاد آدم کو چن لیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ غوث کا ہے، اور ان کا جتنا کتب ہے ان سب ان کو مان لیتا ہے، کس کو؟ جو سب سے زیادہ صحیح ہو وہ غوث بن جاتا ہے۔ یہ چاروں خلافت بھی دے سکتا ہے، سند بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہم علماء، یہ علماء نہیں، وہ علماء جیسے پیر ملی شاہ صاحب اگر عالم ہے نا، اچھا حضرت داتا صاحب، لیکن آپ نام کو عالم تھوڑا بولتے ہیں، وہ فقیر بولتے ہیں نا، یہ سب جو یہ سارے علماء تھوڑا خراب ہے، ان کی وجہ سے کام چل رہا ہے، دین چل رہا ہے۔ علماء زمین کی زینت ہے، اور یہ اللہ آسمان کا زینت ہے۔ باقی عقل ختم نہیں ہوتی، بلکہ عقل کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، اور نیستی سے فنا عارف کا مقام شروع ہو جاتا ہے اور ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کی فکر کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ قرآن نمبر 30 سورہ شمس۔ فکر ورد وظیفوں سے پاک نہیں ہوتی، پاک بندے کی فکر سے پیوند کرو تو اپنے پیر سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پاک فکر پہنچ گئی۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ضم ہو گئے، توحید تک رسائی ہو گئی۔ اولو ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حدیث مبارک ہے کہ جدیہ مومنو فإن نورک اطفاء ناری، دوزخ کہے گی مجھ سے گزر اے مومن، پس تحقیق تیرے نور نے میری آگ بجھا دی۔ یعنی پل صراط بال سے 100 گنا زیادہ باریک ہے، لیکن جب جسم روح نور، نور سے معرفت، معرفت سے محویت سے ذات ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں۔ بس تو اہل اللہ کی دوستی اختیار کر، پھر تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ عشق کی آگ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ایک ہی بات ہے۔ عشق کی پیر اور سر نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ جس کا تعلق آفت سے ہے، اللہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ جو فنا ہے، جو فنا نہیں ہے، اس کا پیر بھی ہے، اس سر بھی ہے۔ اس کا جو نسبت ہے، اس کا پیر اور سر نہیں ہے، پیر اور سر نہیں، وہ اس لیے جو حضرت فنا ہے۔ عشق کا یہ سر آفت کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ عشق کی آگ نے دور کو جلایا، عشق کی آگ نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا، عشق کی آگ نے نیل ندی کو خشک کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ عشق کی آگ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا۔ جس میں عشق الہی نہیں وہ مردود ہے، اور جو عشق کی آگ کو بجھائے وہ نمرود ہے۔ اے عشق کی آگ نے جس میں عشق الہی نہیں
मरदूद है, वो जो इश्क की आग को बुझाए वो नमरूद है। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था ना, जिसमें इश्क इलाही नहीं वो मरदूद है, वो जो इश्क की आग को बुझाए वो नमरूद है। ऐ इश्क की सलामत, जिसमें इश्क इलाही नहीं वो मरदूद है, और जो इश्क की आग को बुझाए वो नमरूद है। ए इश्क यानी नूर इलाही तू सलामत रहे। तेरी सलामती हकीकत में मेरी ही सलामती है, तू तो है ही सलामत, क्योंकि तेरा ताल्लुक हमेशा खुदा से है, और जो शय सलामत के साथ हो वो भी सलामत है। हर इम्तिहान जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने दिया है या शहीदों ने दिया या औलिया अल्लाह देते हैं, कामयाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होती है। मैं छोटा सा बात समझाना चाहता हूँ। मसनवी शरीफ में मौलाना हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नाज करता था कि मैं बहुत साबिर हूँ। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम तुम्हारा हर बाल में मैंने सब्र डाला है, ये मेरा कमाल है जो मुझे कामयाब करवाया। इसमें बड़ी बात है, ये बात आपको समझ में आएगा। तेरे हर बाल में मैंने सब्र डाला, तेरे दिल में नहीं, हर बाल में। तो कैसे सब्र किया? तुम नाज न करके मैं साथ सब्र किया, मैंने तेरे अंदर हर बाल में सब्र अता किया। अल्लाह कहता है। जी बिस्मिल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की मदद करते हैं, ज़ाहिरी बातिनी हाली मदद करते हैं, और अपने गुलामों को कामयाब करते हैं, दोनों जहानों में मदद करते हैं। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह हिदायत करता है अपने नूर से जिसे चाहता है। पारा नंबर 18 सूरह नूर, रुकू नंबर 10, आयत नंबर 35। नबूवत अल्लाह के साथ हमेशा वासिल रहती है, और फ़ैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैल अल्लाह है। तुम अदावत के रास्ते को छोड़ दो और हिदायत के रास्ते को अपनाओ, तुम कैंची को फेंको और सुई को अपनाओ। आरिफ को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह तक रसाई हो जाती है। अल्लाह पाक निस्बत को सलामत रखे, आमीन। हशर भी निस्बत के साथ होगा। तेरी सूरत से मकरे बुत परस्ती खुल गया, तेरी सीरत से हक ताला मिल गया। ये हज़रत मौलाना यूसुफ साहब जो लॉ कॉलेज के पास जो मस्जिद है गुलजार मस्जिद, जिसमें बुजुर्ग का वो कुतुब का दर्जे का था, उसका मज़ार मस्जिद की तरफ है। इधर उसने अपनी मज़ार बनाया था जगह, लेकिन फिर इख्तिलाफ की वजह से झगड़ा होने वाला था, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला उधर ले जाओ, फिर उधर लेके गया। ये उसने मुझसे सीरत किताब मुझे दिया था, 4 किताब उसने लिखा, बोला 3 तो शरीयत वाला है, एक चीज़ जो है ना मोहब्बत वाला ज़्यादा है, ये आप ले लो। मुझे दे दिया। उसमें ये शेर लिखा था, तेरी सूरत से बकरी बुत परस्ती खोल गई, तेरी सीरत से ताला मिल गया। जो मुर्शिद का सूरत है ना, ये जाम है, और हजूर पर जो इश्क है ये शराब है, गिलास है। मुर्शिद का चेहरा गिलास है, बर्तन है ना, इसके अंदर शराब बर्तन के अंदर होता है, ऊपर मुर्शिद पाक का चेहरा है ना, ये गिलास है, बर्तन है, बीच में शराब जी। फिर बाकी मकाम गरीबी में अता होता है, लेकिन अपने हस्ती से गुजर जाओ, अपने हस्ती से गुजर जाओ, मैं से खत्म। फिर बाकी गरीबी में अता होता है। अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करते हैं, हजूर पाक बहुत मोहब्बत करते हैं। परवाना आग से जलकर खाक हो जाता, फिर पता ही नहीं उड़ जाता। हो जाता है। परवाना आग से जलकर खाक हो जाता है, फिर पता ही नहीं उड़ जाता है। खाक उड़ जाता है ना, परवाना आग से जलकर खाक हो जाता है, फिर पता ही नहीं उड़ जाता। उड़ जाता है। आगे पढ़ो ना। नहीं, आरिफ जो है ना, ऐन साल में भी सलामत रहता है। आगे है नीचे, वही पढ़ो ना।
پروانہ آگ سے جل کر خاک ہو جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں اڑ جاتا ہے۔ نشانی ختم۔ عارف عین وصال میں ہنستا رہتا ہے۔ انسان پہ کیسے بات ہے؟ ہاں؟ انسان میں بھی ہنستا رہتا ہے۔ جی جس نور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت چاہی کہ میں آگے نہیں جا سکتا، کہ میرے پر مبارک جل رہے ہیں، اور جس نور سے جہنم نے کہہ دیا کہ دوزخ کہے کہ مجھ سے گزر اے مومن، پس تحقیق تیرے نور نے میری آگ بجھا دی۔ جہنم کی آگ اللہ کے قہر سے ہے، اور مومن کے اندر عشق کی آگ اللہ کی محبت کی، عشق کی، محبیت کی، حسن کی، نور کی آگ ہے۔ یہ آگے درست مقام ہے۔ حضرت مولانا روح فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جب جبریل علیہ السلام نے ضرورت چاہی کہ میں جل جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا اس وقت چاروں یاروں میں یار ہوگا تو ایسا بولتا۔ تو جبریل علیہ السلام بہت محترم ہے، بہت ہی محترم ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں بہت عزت والا ہے، بہت عزت والا ہے، لیکن جو یہ عاشق ہے وہ تو پروانہ ہے۔ عاشق ہے پروانہ، جب شمع کو دیکھ کر قربان ہو جاتا ہے، وہ دیکھ کر توڑا ہے، اور عاشق جو ہے نا اپنے محبوب پر قربان ہو جاتا ہے نا، کتنا گہرا بات کیا۔ یہی مقام جو ہے نا، پھر علامہ اقبال حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں میری جنونی عشق میں جبریل علیہ السلام یہ معمولی شکاری ہے، معمولی شکاری۔ بہت خوش قسمتی ہے الحمدللہ، ایسے باتیں تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ خبر آسان لفظوں میں معرفت کو حضرت بابا نجیب الشارع فرماتے ہیں، فرماتے تھے ہمارے سامنے کہ 44,000 کتاب پڑھنے کے بعد معرفت کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ 44,000 ایک شعری مکتوب میں نے پڑھا، اس میں ہر خط میں مکتوب ایک بات معرفت کی ہوتی تھی، اور ہمیں میرا ہر لکیر میں الگ الگ اسے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وہ سمجھے کہ پورا ہو تو پورا نہیں ہوتا ہے، ایک لکیر میں تو ہو گیا نا فرمانا، یعنی چلتے وقت خاک ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور ابھی اسی پر ختم کرے گا تو پھر تو آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا نا، اگلا پڑھے گا اور عارف عین مثال میں بھی ہنستا رہتا ہے۔ گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی، ذات حق و اشکار اندم اندبی۔ اگر تم ذات کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کی صورت میں دیکھو، جس میں اللہ تعالیٰ ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑی بات ہے۔ گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی، ذات حق و اشکار اندم اندبی۔ یہ کر ہے صحیح کر اس کا صحیح ہے، لکھنا لکھوں گا۔ لیکن آنے والے کی تکلیف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نور ہیں، یہ جنت والا نور ہے، جو ملائکہ جنتی لوگوں کو نور کی غذا منہ سے پلائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نور ہے وہ امانت کا نور ہے، وہ اللہ کی ذات کا نور ہے، اور وہ حسن کا نور ہے، وہ شراباً طہورا والا نور ہے۔ اس شراب کا ساقی خود پروردگار ہے، اور مقربین کو، عارفین کو اللہ کی ذات کی شراب شراباً طہورا آنکھوں سے پلائی۔ باقی جنتوں والی شراب منہ سے پی جاتی ہے، اور ذات کی شراب شراباً طہورا آنکھوں سے پی جاتی ہے۔ دیدار وصال کی، محبیت کی، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب ہے، خالص شراب عارفین کو پلائی۔ باقی جنتوں کی شراب میں ذات کی شراب کی آمیزش کی جائے گی، تاکہ ان کی شراب کا ذائقہ اور لذت زیادہ ہو جائے۔ بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ وسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ گیارہ نمبر خط سب کتابوں میں 11 نمبر خط بول دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ خیر، عمل خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔
بالخیر فرما، الٹی بھلا الٹی خیر فرما، مسافروں کا سفر آسان فرما، خاندانوں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بروزگار روزگار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ نبی شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، آفات میں جہانی سے بچا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا اللہ العالمین ہم سب قابل رحم ہیں، ہماری سب کی حال کو رحم کر فرما، ہماری امتحان نہ فرما۔ یا اللہ العالمین جس طرح ہمیں بچاتے اس طرح ہمیں بچانا عطا فرما۔ یا اللہ العالمین وہ بستگانی سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کے حال کو رحم کر فرما، ہمیں ترقی عطا فرما، لاج و بلد عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ بحرمت ارواح انبیاء مدد محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاچار یار نبی وبرکت ہمار واحد و انبیاء مدد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عالم على كل شيء قدير ولقد أحاط بكل شيء علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة